بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بیہیویئر ہے، حالات کا، وقت کا ستم ظریفی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب یورپ کے اندر ژالہ باری ہوتی ہے یا کہیں پر بھی ژالہ باری ہوتی ہے یا برف باری ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز بارش ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے، مطلب روئیوں کی طرح برف گر رہی ہوتی ہے اور تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ چیز بھی اگر ہمارے یہاں ہوئی تو کیسی ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیے، سندھ میں خوفناک ژالہ باری، ہمارے یہاں جو کام بھی ہوتا ہے نا وہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا جو ژالہ باری ہوئی ہے، جس سائز میں ژالہ باری کے جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑے گرے ہیں، انہوں نے گاڑیوں کی شیشے توڑ دیے، گھر توڑ دیے، اوپر سے چھتیں توڑ دی، یعنی کہ قدرت بھی ہمارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سلوک، یعنی کہ اوپر سے جو چیز آ رہی ہے وہ بھی اس طریقے سے آ رہی ہے۔ ہمارے جب آپ کہتے ہیں جب دن برے چل رہے ہو نا، تو کسی سائڈ سے بھی آپ کو خوشی کی خبر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ژالہ باری بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو ستیہ ناش کر دیتی، گاڑیاں واڑیاں سب برابر، آپ دعا ہی نہیں کرتے دوبارہ کہ اللہ بارش ہو جائے یا ژالہ باری ہو جائے یا برف گر جائے، کیونکہ جو ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کیجیے گا کہ ہمارے لیے امن اور مناسب کچھ صورتحال ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم اگر ہم بات کریں IMF کی، تو IMF کے بارے میں پاکستان نے کہا ہے، آپ کو میں خبر دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ IMF کا جو مشن ہے ان کا بیان ملکی معاملات میں مداخلت ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں انہوں نے بیان دیا کیا ہے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے، ملکی معاملات میں بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیان دیں گے بھی نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ملکی معاملات کے اوپر بیان نہیں دیں گے، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سیاست پہ نظر ہے، یعنی کہ صرف نظر کہا ہے، ہماری نظر ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ غلط بات کر دی، پاکستان جو ہے وہ آئین کے مطابق چل رہا ہے، اور مطلب وہ خود سے شروع ہو گئی، خاتون جو ہے وہ خود سے شروع ہو گئی کہ ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں تمام چیزیں۔ اب آئین کے مطابق چل رہے ہیں تو چیف جسٹس کا ایسا ماننا نہیں ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں اس ٹائم پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ آئین کے مطابق اس ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حکومت پنجاب کی ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، تو آئین کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ تو اس معاملے، اس وقت، اس ماحول میں جب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آئین کی پاسداری کریں، جائیے حکومت سے کہیے آئین کی پاسداری کرے، اس موقع کے اوپر اگر دو الفاظ اسی قسم کے IMF نے کہہ دیے تو اس کو میں کیسے غلط کہوں؟ کیونکہ وہ کہے گا کہ یار آپ پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو تو منع کرو کہ وہ آپ کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کو قبول کر لے۔ مطلب مان لیجئے کہ جو نقوی صاحب ہیں یہ 5 سال کے لیے آئے، ٹھیک ہے نا، 3 مہینے کے لیے نہیں آئے، مان لیجئے کہ ان کے لیے آئین جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ تمام باتیں اگر آپ لوگ اندر مان لو گے تو ہم تو صرف نظر رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور IMF جو ہے، آپ کو میں نے کل ڈیٹیل سے بتا دیا تھا کہ IMF کی اصل شرط کیا ہے۔ ان کو یہی فکر ہے کہ ہم نے پیسے دینے کس کو ہے، معاہدہ کرنا کس سے ہے، لکھوانا کس سے ہے، وہ منوانا کس سے ہے، ہمیں واپس کون کرے گا؟ خدشہ ہے نا، خدشہ ہے نا ان کو، کیونکہ اگر اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو نئی حکومت کس کی آئے گی؟ اور اس سے پہلے جو رانا ثناءاللہ کا بیان ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو، وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ لمبا ہو جائے، 2 سال کا ہو جائے، تو ان تمام باتوں کے اوپر IMF کو خدشات ہیں، یہ ہم نے خود ڈالے ہیں خدشات۔ تو لیٹس بی ریئلسٹک، یہ تو ہم نے خود کہا ہے کہ جی پتہ وتا کوئی نہیں ہے، اگر نگران سیٹ اپ لمبا ہو گیا 2 سال بھی چل سکتا ہے۔ بہرحال سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیم مارشل لا لگ چکا ہے، برطانوی میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں نیم مارشل لا تو لگ گیا، اگر فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمہ چلیں گے تو جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری شکایتیں اور بھی کی ہیں، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر حالات اور خراب ہوں گے۔ اب حالات کے بارے میں تو میں آپ کو کیا ہی جواب دوں گا، لیکن بہرحال جو مجھے فکر رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو ڈالر ہے ہمارے سامنے وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، کیونکہ اگر حالات بہت اچھے ہو گئے، آگے جا کے بہت اچھے ہو گئے، تو یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یا جو ڈالر کا عذاب ہے، جس کو آپ اس طریقے سے کم نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ یہ 170 پہ نہیں آئے گا، پھر یہ افسوس رہے گا ہم کو۔ اور اس کو اگر آپ بہت بھی کم کر دیں گے تو یہ اگر 320 کو ٹچ کر جاتا ہے، جو کہ میں ابھی سری لنکا میں تھا تو وہاں پر تقریباً اس ٹائم 312 پہ میں نے وہ کیا تھا، 312 ان کا تھا، تو ہم 316 پہ چلے گئے ہیں، تو یہ تو ان سے تو کراس کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو آ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دیوالیہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عافیہ
کے بارے میں اپڈیٹ کر دوں وہ یہ ہے کہ 20 سال کے بعد ان کی بہن کی ملاقات کروائی ہے. ان کی بہن کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں جاؤں گی امریکہ مجھے بھی قید کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. ان کی بہن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، وہ چلی گئی ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے. اب ہمارے ایک سینیٹر ہیں جو جمعرات کو اپ کمنگ جمعرات کو ان سے ملنے والے ہیں. ڈاکٹر عافیہ پاکستان کی ایک مایہ ناز، ایک سمجھدار ترین سائنسدان تھی جو آپ کو پتہ ہے کراچی سے لاپتہ ہو گئی بچوں کے ساتھ، اور 5 سال کے بعد وہ بازیاب ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں ہم کو 2008 کے اندر. 2003 میں غائب ہوتی ہیں، 2008 میں افغانستان میں وہ بازیاب ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پکڑی گئی. پکڑی کیسے گئی؟ ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے، اب انویسٹیگیشن کا ماحول ہوتا ہے، یا تو آپ نے ڈاکٹر عافیہ کے سامنے جو ہے نا ایک گن رکھی ہو نا، الگ بات ہے، لیکن وہ کہتی کہ جب ہم نے کچھ سوال سخت کیے تو اس نے ہمارے پہ گن تان لی، جس میں ہم نے اس کو بیک فائر کیا تو وہ زخمی ہو گئی. اس کے بعد اٹھا کے اس کو ہم وہاں سے امریکہ لے گئے اور قید کر لیا. 20 سال قید ہو چکی ہے، 86 سال اس کو قید کیا ہوا. اور جس گن کو اٹھانے کا الزام لگایا ہے، چلانے کا الزام لگایا ہے، وہ گن ڈاکٹر عافیہ کی جو صحت ہے وہ ان سے میچ نہیں کرتی، مطابقت نہیں رکھتی کہ یہ خاتون اس گن کو اٹھا بھی سکتی ہیں. پہلی بات، چلانا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ یہ جو امریکن گنز ہیں یہ ہر آدمی آپریٹ نہیں کر سکتا. اس کے اندر لاکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپریشنل سسٹم ہوتے ہیں اپنے. وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے اٹھایا اور ہمیں چلا دیا. تو ڈاکٹر عافیہ کے اوپر یہ بات کرنا، وہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا تھا مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال اس معاملات کے اندر جو ہے یہ تیس ہوئی ہے. اب اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آڈیو لیکس کا ایک سیریل چل رہا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کسی بھی چھوڑیے، گزارش یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا ریکارڈ، یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کر لی. اب یہ جواب پہلے گورنمنٹ دے گی، کیونکہ یہ پہلا ہی پوائنٹ ہے نا، یہ پہلا ہی پوائنٹ جو ہے یہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا جسٹس عیسیٰ فائز کو، اور انہوں نے اس کو بائی پاس کر دیا. انہوں نے پوری چیز شروع کر دی. کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن کا کرنا یا معلومات کرنا کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، لیکن پہلا سوال ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. تو پہلا سوال جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، لیک کون کرتا ہے، پرمیشن کس کی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مشینری کون سی یوز ہو رہی ہے، این تمام چیزیں کیا ہے. اب مجھے معلوم ہے، جہاں تک میرا علم ہے کہتا ہے، جو مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا کہیں گے، کیونکہ جو ہماری خفیہ کہنا چاہیے، جو ہماری پرائیویٹ باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ہیکنگ شیکنگ لگا دیں گے، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا تو چلتا رہتا ہے نا، ہیکنگ پہ کر دیں گے، لیکن اصل جواب نہیں دیں گے وہ. تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز ایک اب کیا کہیے گا اس کے اوپر کہ کیا اس میں ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اگر چیز ایڈریس ہوئی ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے میرے حساب سے اس کو کلیئر کٹ جواب شاید نہ دے. لیکن اس کے بارے میں جو آپ کا ماننا ہے آڈیو ریکارڈز کے حوالے سے، کہ آپ کے خیال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے خیال میں آڈیو کون ریکارڈ کرتا ہے، اس کا اور ریلیز کون کرتا ہے، ان کے فیسیلیٹیٹر کون ہیں، اور خاص طور پہ اس کی پرمیشن کس نے دے رکھی ہے، یا یہ آزادی سے کیا جا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے دے رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا، کوئی پرائیویسی کا ایشو نہیں ہے پاکستان میں. جو بھی آپ کا ماننا ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس کے ذریعے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.